بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حجاج بيت الله الحرام ومعزز السامعين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حج کے اس مبارک موقع پر آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات میری باتوں کو غور سے سنیں۔ احرام کے باندھنے کے بعد کثرت سے لبیک پڑھتے رہیں، اور کثرت سے لبیک پڑھنا حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ 10 تاریخ کو مزدلفہ سے واپسی پر پہلے دن بڑے جمرات کو صرف 7 کنکری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری کو انگوٹھے اور کلمے والی انگلی سے پکڑ کر ماریں۔ کنکریاں چنے کی مقدار یا اس سے کچھ بڑی ہوں، پھر تھوڑے فاصلے پر ٹھہر کر دعا کریں، اس کے بعد تلبیہ بند کر دیں اور ایام تشریق کی تکبیر کثرت سے شروع کریں۔ تکبیر تشریق کا وقت 13 تاریخ کے عصر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ 11، 12، 13 کی کنکریوں کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو کر دوسرے دن کی صبح صادق تک ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 11، 12، 13 کی کنکریوں کو مارنے کے بعد تھوڑے سے فاصلے پر ٹھہر کر لمبی دعا کریں۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دن فرمایا۔ بڑے جمرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج دعا نہیں مانگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بڑے جمرات پر دعا مانگی تھی۔ ان جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایام تشریق کے چند اہم مسائل: جب حاجی طواف افادہ اور سعی سے فارغ ہو جائے تو پھر واپس آ کر مینا میں 3 راتیں گزارے۔ مینا کا قیام جمہور کے نزدیک واجب ہے اور احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی 2 ہی دن میں مینا میں قیام کر کے مکہ مکرمہ واپس آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے: فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ پس اگر کوئی جلدی نکل گیا مینا سے 2 ہی دن میں تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی دیر سے نکلا مینا سے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جلدی کی شرط یہ ہے کہ 11، 12 کی کنکریاں مار کر سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کے حدود سے نکل جائے، اور اگر سورج غروب ہو گیا اور وہ مینا کے حد سے نہ نکل سکا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 13 تاریخ کی رات کو مینا میں گزارے اور 13 تاریخ کی کنکری مار کر پھر مکہ مکرمہ واپس جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں مینا میں گزاری اور 3 راتوں کو کنکری مار کر پھر مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ سوال نمبر 1: اگر حاجی 12 کی کنکری مار کر بس میں بیٹھ گیا مینا سے نکلنے کے لیے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے بس نہ چل سکی اور سورج ڈوب گیا، تو کیا ان کو وہ رات مینا میں گزارنی ہوگی؟ جواب نہیں، کیونکہ وہ مینا سے نکلنے والوں میں شامل ہے۔ مسئلہ: جمہور کے نزدیک اگر سورج ڈوب گیا تو حجاج کرام کو تیسرے دن بھی مینا میں رات گزارنی ہوگی اور 13 کی کنکری بھی مارنی ہوگی، لیکن احناف کے نزدیک تیسرے دن کی کنکری مارنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر تیسرے دن کی فجر ہو گئی اور اس نے دوسرے دن کی یعنی 12 تاریخ کی کنکری نہیں ماری تو تیسرے دن کی بھی کنکری مارنی ہوگی۔ اس دور میں اس مسئلے پر عمل کرنا بہت بہتر ہے۔ سوال نمبر 2: ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ جواب: ایام تشریق 11، 12، 13 کے دن کو کہتے ہیں۔ تشریق عربی کے محاورے میں نمک لگا کر گوشت کے سکھانے کو کہتے ہیں، کیونکہ ان ایام میں گوشت کا استعمال بہت ہوتا ہے اور گوشت سے زیادہ بڑھ کر کوئی نعمت کثرت سے استعمال نہیں ہوتی۔ ایام تشریق کی علامت تکبیر کا کثرت سے پڑھنا ہے۔
پس حجاج کرام کو چاہیے کہ ان تمام ایام میں ہر وقت تکبیر کی کثرت کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور خصوصاً ہر فرد نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھیں۔ کنکریاں مارنے کی تفصیل۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایام تشریق کی کنکریاں سورج ڈھلنے کے بعد مارتے تھے۔ اسی وجہ سے جمہور کے نزدیک رمی کا وقت سورج کے ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر کب ختم ہوتا ہے؟ احناف کے نزدیک کنکری مارنے کا وقت زوال سے شروع ہو کر فجر کی نماز سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر 13ویں کی سورج کے غروب پر ختم ہوتا ہے۔ سوال: کیا ضروری ہے کہ اسی وقت معینہ پر تمام حجاج کرام ایک ساتھ ہی کنکری مارنے کے لیے جائیں؟ جواب: نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وما جعل فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی ہم نے تمہارے لیے دین میں کوئی مشکل۔ اب جس کے اندر آپ کو سہولت ہو وہ وقت اختیار کیجیے۔ کنکریاں عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، منی کی آدھی رات تک مار سکتا ہے۔ اپنی سلامتی اور لوگوں کی سلامتی کا خیال رکھیں۔ توجہ فرمائیں، جو لوگ اپنی کمزوری یا بڑھاپے یا عورتیں اپنے حمل کے نقصان اور ضیاع کی وجہ سے کنکری نہیں مار سکتی، وہ کسی کو بھی کنکری کے لیے اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ: 12ویں تاریخ کو حجاج کرام منی سے جلد بازی کی بنا پر زوال کے بعد فوراً کنکری مارنے کے لیے نکلنے لگتے ہیں تاکہ وہ سورج غروب سے پہلے پہلے منی سے نکل جائیں۔ اس سے بہت پریشانیاں بڑھ جاتی ہے، دھکم دھکا اور شدید بھیڑ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے۔ سوال: تو اس کا حل کیا ہے؟ جواب: امام محمد باقر اور مذہب عطا و طاووس جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ اختیار رافعی و اثنوی شافعی کے مذہب میں، اور ابن جوزی اور ابن عقیل حنبلی کے نزدیک سورج ڈھلنے سے پہلے کنکری مارنا جائز ہے۔ تو اگر 12ویں تاریخ کے دن زوال کے بعد کنکری مارنے میں کوئی دشواری ہے تو ان ائمہ کے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کے بعد زوال سے پہلے کنکری مار کر نکل جائیں، خصوصاً بوڑھے اور کمزور اور بچوں والے۔ نمبر 2، شدید بھیڑ اور کمزور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ذمہ دار لوگوں نے جو ترتیب بنائی ہے کہ حاجی کسی وقت بھی کنکری مارنے کے لیے جا سکتا ہے جس میں اس کو سکون اور راحت ہو۔ تمام حجاج کرام اس کا پورا خیال رکھیں، اس ٹائم ٹیبل کا پورا خیال رکھیں۔ اماموں کے مسلک اور اس میں رخصت، وسعت اور سہولت ہے، جس میں حجاج کرام کو جس میں سکون اور راحت ہو، تمام حجاج کرام اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس ٹائم ٹیبل کا پورا خیال رکھیں۔ اماموں کے مسلک میں رخصت، وسعت اور سہولت ہے، تمام حجاج کرام کو ان تمام تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہر شخص کو 70 کنکری مزدلفہ سے لینی چاہیے۔ کنکری مزدلفہ سے لینا سنت ہے، لیکن ضروری نہیں، ہاں جہاں سے میسر ہو لے لے۔ ضروری ہے کہ کنکریاں پاک جگہوں سے اٹھائی جائیں۔ نمبر 4، رمی کے لیے ضروری ہے کہ کنکریاں حوض کے اندر گرے۔ کنکریاں اگر کسی چیز سے ٹکرا کر باہر چلی گئی تو وہ کنکری معتبر نہیں، پھر اس کنکری کو دوبارہ مارنا ہوگا۔ کنکری حوض کے اندر گرے۔ نمبر 5، بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ شیطان ان جگہوں پر موجود ہے، تو یہ اعتقاد سراسر غلط ہے۔ یہ تینوں جمرات نشانیاں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو یہاں کنکری ماری۔ جب
روکا شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے اس امر سے کہ جب ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربان کرنے کا، یہ شیطان بہکانے اور دشمنی کی یادگار ہے۔ پس ہم کو چاہیے کہ تمام شیطانی حرکتوں اور گالی گلوچ اور غصے سے پرہیز کریں اور تمام بری حرکتوں سے دور رہیں اور دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہیں۔ توجہ فرمائیے، چاروں دنوں کی کنکریوں کا مجموعہ 70 کنکری ہے۔ 11 تاریخ کے دن تینوں پر 7 کنکری 21 ہو گئی۔ پھر دوسرے دن 12 تاریخ کی کنکری تینوں پر 7 21 ہو گئی۔ پھر اس طرح سے 13 تاریخ کے دن تینوں پر 7 کنکری 21 ہو گئی۔ ان تینوں جگہوں کی کنکریوں کا مجموعہ 63 ہوا۔ پھر پہلے دن 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو جو آپ نے کنکری ماری ہے، اس سے پہلے ان سب کا مجموعہ 70 ہو گیا۔ ایک کنکری اگر چھوٹ گئی تو اس کا کفارہ ایک مد یعنی ایک انجورہ بھر غلہ خیرات کرنا ہے۔ اور اگر 2 کنکریاں چھوٹ گئی تو 2 مد یعنی 2 انجورہ بھر غلہ خیرات کرنا ہے۔ اور اگر 2 سے زیادہ چھوٹ گئی تو ایک دم یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا جو فقراء حرم کو تقسیم کرنا ہوگا۔ مسئلہ، اگر کوئی کسی مجبوری یا کمزوری کی بنا پر 11 اور 12 کی کنکری نہ مار سکا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنا چاہیے۔ جواب، 13 تاریخ کے دن زوال کے بعد دونوں دنوں کی کنکریوں کی قضا کرے اور 13 تاریخ سے پہلے ختم کر لے۔ سوال، ان کنکریوں کے مارنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ جواب، پہلے شروع کرے چھوٹے سے، چھوٹے جمرات پر، پھر بیچ والے جمرات کو مارے، پھر بڑے شیطان کو مارے، پھر دوبارہ واپس آئے چھوٹے جمرات پر اور چھوٹے جمرات کی رمی کرے، پھر بیچ والے کی رمی کرے، پھر بڑے شیطان کے اوپر رمی کرے اور پھر اسی طرح سے 13 تاریخ کی اسی ترتیب سے مارے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس شخص کی رمی صحیح ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ حجاج کرام ہر دن کی رمی اپنے اپنے وقت مقررہ پر ماریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حج کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، ہماری اور ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔